السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 5۔ آج ہم لوگ سیٹ نمبر 5 کو پورے طور پر دیکھیں گے اور آنے والے جو ایگزام ہے اس کی تیاری کریں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرے اور اچھے انداز میں ہم لکھ کر کے آئیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ امتحان سے پہلے آپ کی بھی تیاری ہو جائے اور آپ کے دوست احباب کی بھی مکمل طور پر تیاری ہو جائے۔ اور جن لوگوں کو فری میں پی ڈی ایف چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں پی ڈی ایف بھی مل جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے چینل پر نئے لوگ ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، ہر ملک ماست سے کیا مراد؟ ہر ملک کا ہر کوئی معنی جانتا ہے۔ ملک ماں کے معنی آتے ہیں فارسی میں ہمارا کے۔ ملک ماں ہمارا ملک، است کے معنی فارسی میں آتے ہیں ہے کے، ہے نا؟ تو ہر ملک ما است یعنی ہر ملک ہمارا ملک ہے سے کیا مراد؟ دیکھیے ہر ملک ہمارا ملک ہے، سب کا ملک، تمہارا ملک، والدین کا ملک۔ تو ہر ملک ما است سے مراد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ملک ما است کا جیسے آپ کو ترجمہ معلوم ہوگا آپ کو اس کا جواب معلوم ہو جائے گا۔ تو ملک ما ہمارا ملک است ہے، تو ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، سوانح نگاری کی وہ شکل جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات بیان کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ خود نوشت، سیرت، خاکہ، انشائیہ۔ سوانح نگاری کی وہ شکل جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات کو، اپنے حالات زندگی کو بیان کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ خود نوشت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ چہار درویش، اخلاق محسنی، گنج خوبی، داستان عبرت۔ باغ و بہار یہ کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار جو ہے چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں کون سی صنف ذاتی نوعیت کی چیز ہے؟ درجہ ذیل یعنی نیچے جو 4 آپشن آ رہا ہے اس میں بتانا ہے کہ کون سی صنف ذاتی نوعیت کی ہے۔ خط، خاکہ، افسانہ، خطبہ۔ تو دیکھیے ذاتی نوعیت کی یعنی جس کے اندر آدمی اپنے ذات سے متعلق باتیں لکھتا ہے تو خط کے اندر لکھتا ہے۔ کس کے اندر لکھتا ہے؟ خط کے اندر لکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، شامل نصاب نظم آوارہ کیا ہے؟ آوارہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یعنی کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ علی سردار جعفری، جوش ملیح آبادی، اسرار الحق مجاز، واحد نذیر۔ تو شامل نصاب نظم جو ہے یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر جو شامل ہے آوارہ، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ اسرار الحق مجاز کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، باغ و بہار کی تصنیف پر میر امن کو کتنا انعام ملا؟ انہوں نے جو باغ و بہار کی تصنیف کی یعنی لکھی اس کے اوپر ان کو کتنا انعام ملا؟ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 800 روپے۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی 500 روپے کا انہیں انعام ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ سر پر چڑھاتی ہے، بستر پر بچھاتی ہے، پاؤں سے رونتی ہے، پاکٹ میں رکھتی ہے۔
مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو پاؤں سے رونتی ہے۔ ہر کوئی انسان مٹی پر چلتا ہے تو پاؤں سے روندا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، متشاعر کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ ظفر کمالی کی نظم ہے کیا؟ متشاعر، جس کے معنی آتے ہیں بناوٹی شاعر۔ دیکھیے اس کے بعد آپ کو کیا ہے، سوال نمبر 10 جی، شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر کس نے کتاب لکھی؟ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر کس نے کتاب لکھی؟ دیکھیے، سر سید، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ان میں کوئی نہیں۔ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر جس نے کتاب لکھی ان کا نام تھا سید سلیمان ندوی، اور سید سلیمان ندوی کے استاد بھی ہیں شبلی نعمانی، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی؟ 1914، 1915، 1916، 1917۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی 1915 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے جو خطوط لکھے گئے یہ کہاں لکھے گئے؟ کولکتہ میں، دہلی میں، فورٹ ولیم کالج میں، قلعہ احمد نگر میں۔ تو سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، قلعہ احمد نگر، جو کہ ایک جیل ہے اس کے اندر لکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13، شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس زبان کی نظم کا ترجمہ ہے؟ عربی، فارسی، ترکی، اطالوی۔ شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس زبان کی نظم کا ترجمہ ہے؟ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی اطالوی زبان، ٹھیک ہے، کی نظم کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14، جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جے پرکاش نارائن یہ بھی محتاج تعارف نہیں، کس لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے؟ بابائے قوم، شیر بہار، لوک نائک، ان میں کوئی نہیں۔ تو جے پرکاش نارائن کو لوک نائک کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا لقب کیا ہو جائے گا؟ لوک نائک، یاد رکھنا ہے۔ چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کس نے کیا ہے؟ عطا حسین تحسین، سرشار، رجب علی بیگ سرور، نہار چند لاہوری۔ سوال نمبر 15 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر عطا حسین تحسین، انہوں نے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی، شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو۔ پرومس یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو سوال نمبر 16 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی جیلانی بانو کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17، سلام بن رزاق کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو، ریاست بولتے ہیں اسٹیٹ کو۔ سلام بن رزاق کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ مدھیہ پردیش، بہار، مہاراشٹر، اتر پردیش۔ سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مہاراشٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ رسا، رسا، رشا، رسا۔ دیکھیے یہاں پر صرف حرف کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو رسا، جو سا سے ہے نا، را سے الف، رسا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 19، شامل نصاب خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے مصنف کون؟ مصنف بولتے ہیں رائٹر کو۔ دیکھیے وزیر آگا مرزا فرحت اللہ بیگ، دو آپشن آگے ہے لیکن جواب اس کا اسی میں ہے۔ تو شامل نصاب جو خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اس کے مصنف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 20، اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ اکبر اودھ پنچ، غالب، ہم عصر، شعرا، نظم گو شعرا۔
تو اکبر الہ آبادی جس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے اس کا نام تھا اکبر اودھ پنچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ میر امن، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے یعنی رجب علی بیگ سرور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کس عمر میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے یعنی چنے گئے؟ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی 35 سال۔ اس کے بعد دیکھیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، درج والا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے؟ دیکھیے، کھیتی، برق کلیسا، میرا سفر، ہم نہیں جانتے۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی میرا سفر جو نظم ہے اس سے لیا گیا۔ اس کے بعد ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے رہا؟ ساحل لدھیانوی، مرزا غالب، شمشیر حسن خاں، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی ساحل لدھیانوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 25 کیا ہے؟ میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ آرائش محفل، نوتز مرصع، گنج خوبی، فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی گنج خوبی۔ کیا ہو جائے گا؟ گنج خوبی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ؟ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب، مولانا آزاد، نواب شیفتہ، سر سید احمد خان۔ اردو معلیٰ۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی مرزا غالب۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 27 ہے اسرار الحق مجاز کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910، 1911، 1912، 1914۔ تو سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی 1911 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28 ہے فسانہ عجائب میں کہاں کی معاشرت پیش کی گئی ہے؟ لکھنؤ، دہلی، پنجاب، ہریانہ۔ سوال نمبر 28 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 29 مرزا غالب نے اپنی زندگی کے آخری دہائیوں میں کتنے خطوط لکھے؟ تقریباً 900، تقریباً 1000، تقریباً 800، تقریباً 1200۔ تو سوال نمبر 29 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی تقریباً انہوں نے 900 خطوط لکھے۔ کتنے لکھے؟ 900 خطوط لکھے تقریباً۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 30۔ سوال نمبر 30 ہے سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کون ہے؟ سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کون ہے؟ معبر، ننگی دوپہر کا سپاہی، کام دھینو، شکستہ بتوں کے درمیان۔ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا سوال نمبر 30 کا شکستہ بتوں کے درمیان۔ کیا ہو جائے گا؟ شکستہ بتوں کے درمیان جو ہے یہ سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو رجز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مرثیہ، غزل، قصیدہ، رباعی۔ تو رجز کا تعلق جو ہے آپ کو مرثیہ سے، کس سے ہے؟ مرثیہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو باغ و بہار کا شامل نصاب اقتباس کس درویش کی سیر سے ماخوذ ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ تو ابھی پیچھے بھی اس کے متعلق باتیں آئی تھی۔ تو باغ و بہار کا شامل نصاب اقتباس یہ چوتھے درویش کی سیر سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 33 انڈیا ورنس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تپ، دق، ملیریا، پلیگ، نمونیا۔ کوارنٹین افسانے میں جس وبا کا ذکر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے آپ کو پلیگ۔ کیا ہے؟ پلیگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 35 ہے مجاز لکھنوی کا اصل نام بتائیے یعنی اصل نام ان کا کیا ہے؟ اسرار الحق، انواع الحق، افتخار الحق، انتظار الحق۔ سوال نمبر 35 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی اسرار الحق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد اردو میں سب سے پہلے کس نے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی؟ پریم چند، غالب، علی محمود، سجاد، حیدر، یلدرم۔ سوال نمبر 36 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی سجاد، حیدر، یلدرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 37، سوال نمبر 37 ہے نظم کھیتی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم کھیتی جو ہے یہ کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ مجاز، لکھنوی، عمیق حنفی، جوش ملیح آبادی، علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 37 اس کا آپ کو رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مضمون مٹی کا تیل کے مصنف کون ہے یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ سید سلیمان ندوی، جیلانی بانو، جیلانی بانو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جیلانی بانو، ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ تو مضمون مٹی کا جو تیل ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ تو سوال نمبر 38 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو میرا سفر کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری۔ تو سوال نمبر 39 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی علی سردار جعفری کی ہے نظم۔ اس کے بعد ہے اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر، مرثیہ گو، مثنوی نگار، قصیدہ نگار۔ سوال نمبر 40 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی ظریفانہ شعر و شاعری کرتے تھے اکبر الہ آبادی، تو یہ ظریفانہ شاعر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، کام کرنے والا، خادم۔ تو سقا کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے والا، کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانے والا۔ اس کے بعد دیکھیں گفتگو کس کی نظم ہے؟ گفتگو یہ کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری، عمیق حنفی، اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی۔ سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی علی سردار جعفری کی نظم ہے، کیا؟ گفتگو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو مولانا آزاد ہندوستان کی آزادی کے بعد کس شعبے کے وزیر بنائے گئے یعنی کس شعبے کے منتری بنائے گئے؟ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، وزیر مالیات۔ تو سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی وزیر تعلیم بنائے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ روایتی شاعر، بناوٹی شاعر، حقیقی شاعر، رومانی شاعر۔ متشاعر کے لفظی معنی ہے بناوٹی شاعر، کیا ہے؟ بناوٹی شاعر۔ اس کے بعد دیکھیں کامل انقلاب کیا ہے؟ خطبہ، خط، خاکہ، انشائیہ۔ کامل انقلاب کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے، کیا ہے؟ خطبہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو غبار خاطر کے مکتوب الیہ کون ہے یعنی جن کی طرف خط بھیجا گیا وہ کون ہے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، صدیق مکرم۔ تو سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی صدیق مکرم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو غبار خاطر کا مصنف کون ہے یعنی اس کے لکھنے والا کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، غالب، مہدی افادی۔ سوال نمبر 47 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے توبۃ النصوح کے مصنف کون؟ توبۃ النصوح یہ ایک ایسا ناول ہے جس کی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں۔ توبۃ النصوح کے مصنف یعنی رائٹر کون ہے؟ کرشن چند، نذیر احمد، پریم چند ہادی رسوا۔ تو سوال نمبر 48 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں مولانا آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ 1886، 1887، 1888، 1889۔ سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1888 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50 ہے میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، الہ آباد، دہلی، کانپور۔ میر امن دہلوی ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی آپ کو دہلی میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، قطعہ، حسن مطلع۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلائے گا؟ مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1900، 1901، 1902، 1903۔
سوال نمبر 52، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1902 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں نظم میرا سفر میں کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا؟ مہمان، بارش، موت، سیلاب۔ نظم میرا سفر میں کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا ہے؟ تو موت کے آنے سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 54، غزل کیا ہے؟ غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے یعنی کس صنف شاعری سے لیا گیا؟ دیکھیے مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، نظم۔ سوال نمبر 54، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی قصیدہ سے لیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال ہوئی؟ 29 نومبر 1912، 29 نومبر 1913، 29 نومبر 1914، 29 نومبر 1915۔ سوال نمبر 55، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے یعنی 29 نومبر 1913 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں سے کون صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہوئے؟ خواجہ میر درد، مومن، داغ، جمیل، مظہری۔ سوال نمبر 56 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 56 کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی خواجہ میر درد جو ہیں یہ صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو افسانہ بھولے بسے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمیم الدین، سید شفیع احمد۔ سوال نمبر 57، اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا سید عزیز احمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سوال نمبر 58، اس کا کیا رائٹ آنسر ہے؟ اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہے، دیکھیے مطلع، مقطع، قطعہ، حسن مطلع۔ سوال کیا تھا؟ دیکھیے سوال ملا لیجیے ایک مرتبہ پھر۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آپ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، مسدس، مثلث، رباعی۔ تو اس کو کہتے ہیں مسدس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسدس کہتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 60، زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ صبح کا وقت، موت کا وقت، بیماری کا وقت، رات کا وقت۔ جب موت کا وقت آئے گا تو زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، یعنی آپ بولنا چاہیں تو آپ بول نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 61 کیا ہے؟ سی پارہ دل کس کی کتاب ہے؟ سر سید احمد خان، وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 62 کیا ہے؟ سوال نمبر 62 ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کولکتہ میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، مکہ میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو پیدائش ہوئی آپ کو ہوئی مکہ میں۔ کہاں ہوئی؟ مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کھیتی کیسی نظم ہے؟ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم۔ تو کھیتی جو ہے آپ کو ایک آزاد نظم ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، غالب مہدی افادی۔ غبار خاطر کا جو مصنف ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے توبۃ النصوح کے مصنف کون یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ کرشن چند، نذیر احمد، پریم چند، ہادی رسوا۔ سوال نمبر 65 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 66، مولانا آزاد کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1886، 1887، 1888، 1889۔ تو سوال نمبر 66 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی 1888 عیسوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، الہ آباد، دہلی، کانپور۔ میر امن کی پیدائش ہوئی دہلی میں، اس لیے لکھا ہے میر امن دہلوی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ میر امن دہلوی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد ہے آپ کو غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ 1900، 1901، 1902، 1903۔ تو سوال نمبر 69 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی 1900۔ آپشن نمبر سی ہوگا، کیا ہوگا؟ 1902 عیسوی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نظم میرا سفر میں کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا؟ مہمان، بارش، موت، سیلاب۔ تو موت کی آمد سے، موت کس کی آمد سے پہلے؟ تو موت کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، نظم۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ہو جائے گا قصیدہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ دیکھیے کیا ہے، 29 نومبر 1912، 29 نومبر 1913، 29 نومبر 1914، 29 نومبر 1915۔ تو سوال نمبر 72 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر بی، یعنی 29 نومبر 1913 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں صوفی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ خواجہ میر درد، مومن داغ، جمیل مظہری۔ سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی خواجہ میر درد۔ اس کے بعد دیکھیں، افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے، وہ بتانا ہے۔ عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمیم الدین، سید شفیع احمد۔ تو سوال نمبر 74 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی سید عزیز احمد۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 75، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔ تو سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، مقطع۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ صبح کا وقت، موت کا وقت، بیماری کا وقت، رات کا وقت۔ تو شاعر موت کے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، مسدس، مثلث، رباعی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی مسدس ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے سپارہ دل کس کی کتاب ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سر سید احمد خان، وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ سوال نمبر 78، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی خواجہ حسن نظامی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو مولانا آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کولکتہ میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، مکہ میں۔ تو ان کی پیدائش ہوئی آپ کو مکہ میں۔ کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے کھیتی کیسی نظم میں؟ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نسائی نظم۔ تو کھیتی جو ہے ایک آزاد نظم ہے۔ کیا ہے؟ کھیتی ایک آزاد نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 81، قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی علم عروض ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے عقل مند کیسا لفظ ہے؟ لفظ مفرد، لفظ مرکب، لفظ محمل، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے عقل مند جو ہے آپ کو لفظ مرکب ہے، عقل ایک لفظ ہے اور مند ایک لفظ ہے، تو عقل مند جو ہو گیا آپ کو مرکب لفظ ہو گیا، لفظ مرکب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف، فعل، جملہ، محاورہ۔ آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں حرف۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ محمل، کلمہ، معنی، جملہ۔ تو موضوع کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے آپ کو کلمہ۔ کیا نام ہے؟ کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو احمد لایا گیا۔ اس جملہ میں لایا گیا کس فعل کی مثال ہے؟ فعل لازم، فعل معروف، فعل مجہول، فعل مثبت۔ احمد لایا گیا یہ آپ کو فعل مجہول کی مثال ہو گئی۔ کس کی مثال؟ فعل مجہول کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے، نفع کا ضد
کیا ہے؟ نفع کا ضد کیا ہے؟ فائدہ، سود، نقصان، کمی۔ ضد کے معنی آتے ہیں الٹا کے، تو نفع کا الٹا بتانا ہے، تو نفع کا الٹا آپ کو ہو جائے گا نقصان، تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو خون میں واو کیسی ہے؟ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 87 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی واو معروف۔ واو معروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو خون میں واو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صدا کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، آواز، آسان، مشکل۔ صدا جب صاد سے ہو تو اس کے معنی آتے ہیں آواز کے، اور جب صدا سین سے ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ کے۔ صدا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ آواز۔ اس کے بعد دیکھیں لفظوں کی معنی دار مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ لفظوں کے معنی دار مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کیا ہے؟ لفظ، جملہ، فقرہ، فعل۔ تو لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو لوہا کا مترادف لفظ کون ہے؟ آہن، حدید، فولاد، ان میں سے بھی۔ لوہا کا مترادف، پہلے مترادف کی تعریف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مترادف اس کو بولتے ہیں جس کے الفاظ الگ الگ ہوں، معنی ایک ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آہن کے معنی بھی لوہا، حدید کے معنی بھی لوہا، فولاد کے معنی بھی لوہا، تو لوہا کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی ہو جائے گا، اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں یا اللہ میں یا کیا ہے؟ منادہ، حرف ندا، مضاف، اسم اشارہ، ہے نا۔ تو یا اللہ میں جو یا ہے یہ آپ کو ہے حرف ندا، کیا ہے؟ حرف ندا۔ اس کے بعد دیکھیں فتح کا ضد کیا ہوگا؟ ہار، شکست، جیت، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے فتح کا الٹا آپ کو ہو جائے گا کیا؟ سوال نمبر 92 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شکست۔ کیا ہو جائے گا؟ فتح کے معنی کامیابی، شکست کے معنی ناکامیابی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 93 کیا ہے؟ دیہات کیسی صفت ہے؟ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیہات جو ہے آپ کو صفت نسبتی ہے، دیہات کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسے آدمی کہتا ہے دیہاتی یعنی دیہات کا رہنے والا، تو دیہات صفت نسبتی ہے، دیہات کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ مشک کا معنی کیا ہے؟ برتن، خوشبودار چیز، پانی بھرنے کا تھیلا، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا ایک خوشبودار چیز، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیں چرنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ چرو، چرہانا، چرھائی، ان میں سبھی۔ تو چرنا سے حاصل مصدر آپ کو ہو جائے گا چرھائی۔ کیا ہو جائے گا؟ چرھائی۔ اس کے بعد دیکھیں بیلنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ بیلن، بیلان، بلند، ان میں کوئی نہیں۔ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو، تو دیکھیے بیلن کیا ہے؟ ایک اوزار ہے کہ بیلنے کے لیے، کیا ہے؟ بیلنے کے لیے کیا ہے؟ ایک اوزار کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں مرکب لفظ کون ہے؟ آبشار، پانی، بارش، مٹی۔ آب ایک لفظ ہے، اشار ایک لفظ ہے، تو دو لفظ جب مل گئے تو مرکب کی مثال ہوگی۔ جو نام رشتے کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو نام رشتے کی بنا پر اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف، کنیت، خطاب، لقب۔ تو جو نام رشتے کی بنا پر ہو اس کو کہتے ہیں کنیت۔ کیا کہتے ہیں؟ کنیت۔ اس کے بعد دیکھیں احمد بازار گیا، اس میں فاعل کون ہے؟ احمد بازار گیا، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس جملہ میں فاعل آپ کو ہو جائے گا احمد۔ کون ہو جائے گا؟ احمد ہو جائے گا۔ گیا ہے نا، یہ فعل ہے، اور جانے والا کون ہے؟ احمد ہے، اور جہاں جا رہا وہ کیا ہے؟ تو وہ بازار ہے۔ تو گیا فعل، احمد فاعل، اور بازار مفعول ہو جائے گا۔ تو فاعل احمد اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے۔ فعل نہیں کی پہچان کیجیے، تو آ، تم سب آؤ گے، تو مت آ، تم سب آؤ۔ فعل نہیں جس کے معنی انکار کا دے، ہے نا، تو دیکھیے تو مت آ، اس میں نہیں کا معنی یعنی انکار کا معنی ہے، تو فعل نہیں کی پہچان ہو جائے گا تو مت آ، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کو جو ہے اسی ماڈل کوشچن پیپر کا جو سیٹ نمبر 5 ہے اس کا آپ کو آنسر کی ہے، کیا ہے؟ یہ آنسر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔